سورہ بنی اسرائیل مکی ہے، 111 آیات اور 12 رکوع ہے۔ سورت میں انبیاء کے معجزات اور اولیاء کے کرامات کا بھرمار ہے، اور سب سے بڑا معجزہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا وہ اس سورت میں بیان ہوا ہے۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، آگے چل کر آدم علیہ السلام کا کچھ اہم مہم معجزات کی طرف توجہ دلائی گئی، اور اس ضمن میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ بے شک انبیاء نہ عالم الغیب ہے نہ متصرف ہے، خود پریشان ہے، ایک اللہ سے مانگنے والے ہیں، لیکن جس کسی نے انبیاء یا اولیاء کی توہین کی اللہ نے اس کا برا انجام کیا ہے۔ دیکھو آدم علیہ السلام کا سجدہ نہ کرنے سے شیطان کو عمر بھر کا لعنتی بنایا، نوح علیہ السلام کو پریشان کرنے سے قوم کو غرق کر دیا، حضرت لوط کی بے ادبی کرنے والوں کو اللہ نے اوپر سے نیچے پٹخ دیا، جمیع انبیاء و مرسلین کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوا ہے اللہ نے ایک نہ ایک دن ناروا کام کرنے والوں کو عبرتناک سزا چکائی ہے۔ غور کرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان اور مقام میں بے ادبی کرنے والوں، مکے کے مشرکوں اور آس پاس کے اہل کتابوں اور مدینہ منورہ کے منافقوں، تمہیں بھی عبرتناک سزا ملنے والی ہے۔ یہ حاصل صورت اللہ اللہ۔ جس سرزمین پر اللہ کے برگزیدہ بندے ستائے گئے اس سرزمین پر قہر الہی برستی ہے۔ امام بخاری کو بخارا سے نکالا گیا اور شہر میں رہنے نہیں دیتے تھے، خرطنگ مقام پر انتقال ہو گیا۔ اللہ نے بخارا اور سمرقند اور ان علاقوں کو 700 سال تک زیر اعصاب رکھا۔ مولانا روم بلخ کے رہنے والے تھے، امیر بلخ نے ان کو کہا نکل جاؤ یہاں سے، وہ بلخ سے کونیا چلے گئے اور مولا روم بن گئے، لیکن 500 سال تک اللہ نے بلخ میں عالم پیدا نہیں کیا۔ شاہ اسماعیل اور ان کے رفقا کو صوبہ سرحد کے لوگوں نے مل کر کے پٹائی لگائی اور ان کی توحید و سنت پر مشتمل تحریک کو سکھوں کے ذریعے کچل دیا، تو دیکھو صوبہ سرحد کا آج تک معافی نہیں ہے۔ اب بھی سارے جہان کا ایک تاوان ان کے 100 تاوان، ان غریب مسکینوں کی مویشیاں تک ڈوب گئی ہے، ایک گھر کے 7 بچوں میں سے ایک رہ گیا، 6 بہ گئے۔ بنگلہ دیش میں سابقہ مشرقی پاکستان شیخ الاسلام مولانا مدنی کی توہین کی گئی، تو بنگلہ دیش نے اس دن سے آج تک عزت کے دن نہیں دیکھے، پہلے پاکستان کے ساتھ تھا اور پھر ہندوؤں کا ساتھ دے کر عمر بھر کے لیے ذلیل و خوار ہوا۔ اور پاکستان میں فقیہ و حاضر علما نالے نیم شب کے مشہور سپاسالار عاجز فقیر عابد زاہد المجاہد فی سبیل اللہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود کی توہین اور بے ادبی کی گئی، ان کی بات نہیں سنی گئی، انہیں اہمیت نہیں دی گئی، انہیں کام کرنے کا صحیح موقع نہیں دیا گیا۔ ان کی شان اور مقام اپنے مسلک میں و دین میں خمینی سے 100 درجے بلند تھی، ایرانیوں میں شعور تھا، انہوں نے اپنے خمینی کو موقع دیا، لیکن پاکستانیوں میں وہ معرفت نہ تھی، انہوں نے حضرت مفتی صاحب جیسے باصلاحیت عالم اور ولی کو ناراض رخصت کیا، تو دیکھو
کیا کیا ظالم مسلط ہو رہے ہیں، کیا کیا حکومتیں ٹوٹ رہی، کس کس طرح ہر شہر میں انسان کٹ رہے ہیں. عاجز اور فقیر کے نزدیک یہ حضرت اقدس مفتی صاحب کی بے غربتی کی سزا ہے. جن جن شہروں میں علماء نے حضرت کا بھرپور ساتھ دیا، ان میں سے ایک شہر کراچی، یہاں کے حضرت بن نوری ان پر فنات ہے. بالکل ان کے عاشق زار تھے، ان کی صلاحیتوں کے بڑے قدردان تھے. تو وہاں قدر آرام رہے گا. یہ خدائی عادت ہے کہ جس سرزمین پر پاک بندوں کی بے غربتی ہوتی ہے وہ سرزمین پر نبھتی نہیں ہے، نبھتی نہیں ہے، ججتی نہیں ہے، لوٹتی نہیں ہے، ہمیشہ کٹتی ہے اور منبع فساد بنی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کے مکینوں کا، ہم سب کا گناہ، خطا، ناشکری، انحراف معاف فرمائے، اور مبارک مہینے میں مبارک کتاب کے سامنے مبارک درس میں مسجد کے ماحول میں ان مسافرین اور عاجزوں کی اللہ آہ و بکا سن لے اور پورے ملک اور پوری دنیا اسلام سے عذاب اٹھا لے. اللہ اللہ استغفر اللہ. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. اللہ جل جلالہ نے جو ہمارے پیغمبر کو زمین پر سارے کمالات نبوت عطا کیے، چونکہ آپ فرش کے ساتھ عرش کے بھی پیغمبر تھے، اللہ نے چاہا کہ اب آسمانوں کے کمالات بھی آپ حاصل کرے. حضرت آدم کو جنت دکھائی، وہ پہلے پیغمبر تھے اور آپ آخری اور خاتم الانبیاء. آپ کو جنت اور جہنموں کی سیر کرانی تھی تاکہ اول و آخر مشاہد رہے. اللہ لا الہ الا اللہ. صحیح قول کے مطابق معراج ہجرت سے 2 سال پہلے سن 11 نبوی میں ہوئی ہے، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 51 سال 9 مہینے 28 دن تھی. 51 سال 9 مہینے 28 دن. عجیب بات ہے کہ جتنے مہینے پیش کیے آلوسی بغدادی نے روح المعانی میں، اس میں رجب نہیں ہے اور 27 رجب نہیں ہے. البتہ ابن الاسیر نے الکامل میں اور جمال الدین ابو المحاسن اتابکی نے النجوم الظاہرہ میں لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب نے جب بیت المقدس فتح کیا اور وہ داخل ہو رہے تھے تو 27 رجب تھی. عالم اسلام نے اس پر بھی خوشی کی کہ یہی تو معراج کی رات ہے، اور پیغمبر پاک معراج بھی وہیں سے گئے تھے بیت المقدس. یہ رات ہی کو دیکھتا رہا. راتیں ایسی کٹتی ہے، سو نہیں سکتے، ایک لمحہ بھی ایسا. 27 کتابیں رات کو صرف اس پر دیکھی، بڑی بڑی جلدیں پوری. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. سامان بھی سارا موجود ہے، ذرائع و وسائل بکمال ہے. ما من کتاب مطبوع او مخطوط تحت السماء على عظیم الارض عند احد في جانب الشرق او الغرب ولكنه يسير
حتی تاتی عند ھذا الفقیر. کیسی عربی ہے؟ یطیر طار یطیر حتی یاتی عند ھذا الفقیر الحقیر لأننا ندرس دورة التفسیر. اور میں یہ بھی درخواست کرتا ہوں عالم لوگوں سے کہ عربی بولا کرو، بہترین عربی بولو. دیکھو پرائمری ماسٹر آپ کے سامنے آدھی اردو زیادہ انگریزی بولے گا، اور اگر کوئی مڈل اور ہائی والا ہو وہ اس کی تو باتیں سمجھ نہیں آئے گی کہ کون سی غار سے نکل رہی ہے. نصف سے زیادہ انگریزی ہوگی. آپ بھی عربی بولا مت گھبرائے، تاکہ آپ جب عرب پہنچے اور وہاں ہمارے بزرگوں سے ملے تو وہ خوش ہو. یاد رکھنا بلاد عرب میں فتح صرف عربی پر ہے. بہترین عالم قادر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. وہ ملاقات ہی نہیں کرے گا عربوں سے، اس کو پتا ہے میں نہیں بول سکتا. مولانا مفتی محمود اور مولانا یوسف بن نوری اس لیے عالمی اباقرہ مانے گئے. عالمی اباقرہ کانا یتکلمان بالعربیۃ الفصحی. ہے ہماری جیسی چالو. میں نے آپ کو کہا نہیں کہ میں بازار گیا تھا اور بستر کی چادر خرید رہا تھا، لیکن یہ میری پہلی حاضری تھی 83 میں. تو میں نے ان سے کہا البسط التی تبسط علی السرائر، وہ چادریں جو بستر پہ ڈالی جائے جو انہوں نے کہا ماشاء اللہ جے علماء بکستے یقرؤون القرآن فی الاسواق. میں نے ایک دن چادر دیکھی، میں نے اس کو یہ چادر کہاں تھا؟ شرشیر مولانا، شرشیر. آپ یقین کریں شرشیر کوئی عربی ہے؟ اس کا مصدر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ کوتا کے روخ کیسے، مگر بولی وہ ہے جس کو اہل زبان جانے. میں نے ایک لاٹھی کو ہاتھ لگایا، میں نے کہا بکم ہیا، اس نے کہا ہوا بعشرت ریال. میں نے کہا لا بل ہیا، لا ہوا. دکاندار منصور یمنی دوست ہمارا، شیخ ہاذا، میں نے قلت لا هذه وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا. الشيخ ما شاء الله مرحبا هذه عصا لك. فقلت العصا لمن عصا. الحمدللہ خوش ہو گیا بہت. میں مؤنث بول رہا تو مذکر، میں نے دلیل پیش کی قرآن کریم میں لاٹھی مؤنث آئی، اس لیے فصیح عربی میں لاٹھی کو مؤنث کہیں گے. بازوق تھا بہت زیادہ. اس نے کہا یہ ایک تو اسی عربیت کے احترام میں ہے، اور پھر باتیں کریں گے. جدے میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ رواج یہ ہو گیا کہ ہر آدمی کے ساتھ دوسرا ملاتے ہیں. عبد الغفار کے پاسپورٹ پہ لکھا تھا یرافقہ محمد ہارون، کہ اس کے ساتھ عمرے کے سفر میں محمد ہارون بھی. ہارون ہمارے ساتھ ہی نہیں تھا. مجھے وہ امیگریشن والے کہتے ہیں این محمد ہارون، تو اس کے والد کا نام عبد الوارث ہے. میں نے قیاس کیا کہ اس کا باپ ہارون. میں نے کہا توفیا بتا، میں نے کہا قبل سنوات شیخ یرافقہ، وہ ساتھ ہے. اب معاملہ گڑبڑ ہو گیا نا. ادھر سے ایک بڑا واکر عالم کبیر اکرم، اس کو وہ افسر کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا عالم ہے، احترام کرے، چھوڑے بات. عربی کام آتی ہے نہیں دیکھا، اس کو علم کا کیا پتہ چلتا ہے. ہم کوئی بخاری پڑھا رہے تھے. منصور بھائی کے بیٹے محمد زاہد کا ویزا نہیں لگا، اور اس کی ایک بہن ہے زائدہ، اس کا لگا. کونسلیٹ نے سمجھا کہ ایک ہی چیز ہے، وہ ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے. انہوں نے ادھر حساب کیا. مجھے کہتے ہیں شیخ تاشیر الزاہد ہے. میں نے کہا تاشیر الزاہد علی جوازاتی ویلا. پھر مجھے خود سمجھاتے ہیں کونسلیا خربان مہدرا، یہ زائد وہاں زائد انه وحد له.
خود مجھے کہتے ہیں کہ کونسل بیکار آدمی ہے، اس نے زاہد و زاہدہ میں فرق ہی نہیں کیا، وہ دونوں کو ایک کر دیا. خود مجھے طریقہ بتایا، مجھے کہا چلو یہ بغیر ویزے کے عمرہ کر کے جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مزید علوم اور کمالات دینے کے لیے معراج کرائی. یہ 3 سفر ہیں. ایک سفر ہے حرم سے بیت المقدس تک، اس کو کہتے ہیں اسراء، یہاں اس کا ذکر ہے. دوسرا سفر بیت المقدس سے سبع سماوات تک ہے، اس کو کہتے ہیں معراج. اور تیسرا سفر سبع سماوات سے لامکان تک ہے، اس کو کہتے ہیں اعراج. پہلا اسراء، دوسرا معراج، تیسرا اعراج. اچھی تفصیلات ہمارے شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان نے کی ہے. ان کی کتاب ہے ضوء السراج فی تحقیق المعراج. آپ مسجد حرم میں عشاء کی نماز کے بعد تشریف فرماتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر پر تھے، جو ابو طالب کی بیٹی علی کی بہن ہے، چچا کا گھر ہے وہ. اور آپ کی خدمت میں جبریل آیا اور آپ سے کہا کہ آج رات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر یاد کیا ہے، آپ کا سفر سماوات ہے آج. وہاں سے آپ کو لے گئے حرم شریف میں زمزم کے کنویں پر. وہاں اور فرشتے بھی موجود تھے. آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کا دل نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایک تشتری میں حکمت اور ایمان لے کے آئے تھے، وہ آپ کے سینے اور دل میں بھر دیا، پھر دوبارہ سلائی کر لی. آپ حرم سے باہر نکلے تو ایک سواری کھڑی تھی، گھوڑے سے چھوٹی، خچر سے بڑی، اور یقال له البراق، اس کو بوراق کہتے ہیں. اس پر آپ کو بٹھایا اور وہ بجلی کے چمک کی طرح چل رہی تھی، بڑی تیز جا رہی تھی. دونوں طرف ملائک کھڑے تھے. آپ کو کہا گیا اس سفر میں بیت المقدس تک 77,000 فرشتے ساتھ ہوں گے. راستے میں عجائب و غرائب کھلے. آپ نے سرخ ٹیلے کے پاس عند الکثیب الاحمر موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا کہ وہ کڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. صحیح مسلم جلد 2 فضائل موسیٰ. رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبری لیلۃ اسری بی. آپ نے راستے میں ایک بوڑھی عورت دیکھی، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. بدعتیوں کی نانی بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے جبریل نے کہا ہاں جواب نہ دینا، اس نامراد کو جواب نہ دینا. جب آگے بڑھے اس کی آواز ختم ہو گئی. آپ نے پوچھا ما ہیا؟ جبریل نے کہا ہی دنیا لو اجبتہا غوت امتوں کا. یہ دنیا تھی. سارا اختلاف جو ان کا ہمارے ساتھ ہے وہ اہل دنیا ہونے کی وجہ سے. انہیں پیسے چاہیے، انہیں پلاٹ چاہیے، انہیں یہ چاہیے وہ چاہیے. اگر آپ جواب دے دیتے پوری امت بہک جاتی. اس لیے الحمدللہ اکثریت اہل توحید و سنت کی. جب بیت المقدس پہنچے وہاں بہت رش معلوم ہو رہا تھا. باہر سواریاں کھڑی تھی. آپ نے پوچھا، جبریل نے کہا جمیع انبیاء و مرسلین آج یہاں آپ کے لیے جمع ہے.
فرمایا میری براق بھی باندھ لی گئی اور میں اور جبریل اندر گئے. او مسجد اقصی کچا کچ بھری ہوئی ہے. پہلی صف میں نے دیکھا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ، یہ اولین انبیاء بیٹھے ہیں. کہا میں دوسری یا تیسری صف میں جگہ خالی تھی وہاں بیٹھ گیا. اس کے بعد جبریل کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک مصلی لا کے آگے بچھایا، محراب میں ایک نیا صاف مصلی بچھایا. میں مطمئن تھا کہ اگر نماز کا وقت ہوا ابونا آدم یصلی بنا اور نوح آدم الثانی یصلی لنا اور ابراہیم ابو انبیاء بنی اسرائیل. میں مطمئن تھا آدم علیہ السلام بڑے ہیں، نوح آدم ثانی ہے، ابراہیم اکثر انبیاء کے جد امجد ہے. اور میں جب نماز کا ٹائم ہو گیا تو جبریل نے آ کے مجھے کہا تقدم وصلی بہم، آپ آگے ہو جائے، آپ نماز پڑھائیے، تو آپ کے لیے جمع ہے. حضرت آگے ہوئے، آپ نے 2 رکعت پڑھائی. کیا شان ہے آپ کی، دیکھ کیا فرق نبی اور بشر میں ہے. سبحان اللہ، اللہ اللہ. آپ کو اس لیے امام الانبیاء کہتے ہیں. نماز ختم ہوتے ہی فرمایا جبریل نے اجلت کے ساتھ مجھے روانہ کیا. کہا آسمانی مخلوقات منتظر ہے. بیت المقدس کے باہر آسمان تک زینہ لگا ہوا تھا، اس پہ چڑھانا شروع کر دیا. فرمایا پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور وہاں سے پھر لامکان تک سفر شروع ہو رہا تھا. آسمانوں میں مختلف انبیاء جن میں ادریس علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، عیسیٰ و یحییٰ ہے، ہارون علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان سب سے تفصیلی ملاقاتیں کرائی گئی. مشہور ہے عوام میں کہ 7ویں آسمان پر جبریل نے معذرت کی ہے کہ میں آگے نہیں جا سکتا ورنہ میرے پر جلس جائیں گے. یہ شیخ سعدی نے بوستان میں لکھا ہے. عطا اللہ شاہ بخاری بڑے وجہ میں آ کے پڑھتے تھے، وہیں سے پھر خطبہ پر اثر ہوا. لیکن بخاری شریف جلد ثانی میں ہے وَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ رَبِّ الْعِزَّةِ، کہ جبریل ساتھ لے کر کے رب العالمین تک ساتھ گئے. وَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ، جبریل ہی ساتھ رہے. اور یہ کہنا بالکل ہی بیہودہ ہے کہ فرشتے آگے نہیں جا سکتے. قرآن کریم میں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ حَوْلَ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، فرشتے عرش کے چاروں طرف حلقہ باندھ کے کھڑے ہیں تسبیح و تحمید کرتے ہوئے. تو کم از کم آپ یہ نہ بیان کریں کہ آگے نہیں جا سکے. شاہ صاحب اس سے استدلال بھی کرتے تھے کہ نوری نے جواب دے دیا. نوری بڑے بے وفا ہوتے، وہ بدعتیوں کو نوری کہتے تھے. اس موقع پہ ہر وقت نہیں، لیکن چونکہ واقعہ صحیح حدیث کے خلاف ہے اس لیے ہم بصد ادب معذرت خواہ ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ جبریل اخیر تک ساتھ رہے جہاں تک اللہ کی حکمت تھی. بارگاہ احد و صمد میں پہنچ کر یکدم جلوے شروع ہو گئے ذات جل و علا کے. فرمایا رأیت سبحات وجہہ، میں نے ذات جل و علا کے جلوے دیکھے. اب تک جو دنیا میں انبیاء نے دیکھے وہ صفات کے جلوے تھے، اور یہ آپ جو قریب ہوئے ہیں یہ ذات کے جلوے. مشہور ہے کہ آپ سے کہا گیا کیونکہ آپ کے ہونٹ سخت خوف کی وجہ سے مل گئے آپس میں. مسلم میں آپ فرماتے ہیں کہ جمدا شفتایا، میرے ہونٹ بالکل برف کے ٹکڑے کی طرح ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے خوف ختم کرنے کے لیے کہا